اچھا یہ بتائیں کہ نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے مرد کے لیے؟ تو مرد کے لیے غامدی صاحب تو ایگری نہیں کرتے اس بات. وہ ان کا موقف غلط ہے. وہ آپ دیکھیں واضح احادیث موجود ہیں بخاری مسلم کی کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے. اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو تو بچے اور عورتیں ان کی ایکسیپشن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. باقیوں کے بارے میں اتنی بڑی دھمکی والے الفاظ استعمال کیے ہیں, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات وعید کے طور پر ارشاد فرما رہے ہیں تو خالی فضیلت نہیں رہ جاتی. غامدی صاحب کا مسئلہ ہے کہ وہ چند ایک چیزیں اٹھاتے ہیں, باقی مسئلے پھر وہ حل نہیں کرتے. جب آپ ایک ایشو کو ریزالو کر رہے ہیں پھر آپ کو بیک وقت ہر چیز سیٹسفائی کر کے ایک آپٹیمل سولوشن نکالنا چاہیے. نزول عیسیٰ والے مسئلے میں بھی انہوں نے کیا, انہیں چند آیات سورہ نساء سے پڑھی, اگلی جو آیات تھیں جن سے پورا پیراڈائم شفٹ ہو رہا تھا وہ اسکپ کر گئے. ایکسپلینیشن تو انہوں نے اس کی دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کا نبی موجود تھا, منافقین موجود تھے, تو منافقین اور مومنین کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے یہ کام کرنا پڑا, تو وہ اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں. بہرحال نہیں, یہ ایکسپلینیشن نبی علیہ السلام اگر خود دے کے گئے ہیں نا, نہیں حدیث میں تو بس دیکھیں جب یہ تخصیص کرنے کا اختیار نبی کے پاس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہہ دیتے تھے کہ یہ تو خاص تمہارے لیے ہے, اب باقیوں کے لیے نہیں. جیسے آپ نے فرمایا بخاری مسلم حدیث ہے کہ اب قیامت تک ہجرت نہیں ہے, اب ہجرت نہیں ہے, وہ والی ہجرت جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا. اب اس وقت بھی لوگ اس چکر میں تھے ہم مکے سے مدینے آ جائے تو ہمیں ہجرت والے مل جائیں. وہ کہا گیا نا کہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں برابر نہیں ہو سکتے, تو لوگوں نے کہا ہم ہجرت کر کے اب نہیں, اب ہجرت ختم ہو گئی ہے. اچھا فرض نماز جماعت کے ساتھ اور اکیلے پڑھنے میں اس کے درجات 27 درجے بڑھ جاتے ہیں, تو اس حدیث سے ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ ایک درجہ تو پورا ہو گیا تھا جب ہم نے گھر میں پڑھی نماز. نہیں دیکھیں, درجات ہونا ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے. اس سے یہی تو ایکسٹینشن تو یہی نکلی ہے نا, ایک چیز پوری ہو گئی. اب اگر جماعت کے ساتھ پڑھی تو تمہیں 27 درجے یا 25 درجے جو بھی ہے نہیں, وہ تو ایک ساتھ پیرلل میں لالچ ہے, وہ تو کئی ایک چیزوں پہ ہے. فرض نماز کے اوپر بخاری مسلم میں حدیث ہے, چلے میں آپ پھکی دیتا ہوں, پھکی کا جواب پھکی سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ فرض نمازوں کی مثال اس طرح ہے کہ تم میں سے کسی کے گھر کے باہر ایک نہر بہ رہی ہو اور روزانہ اس میں 5 دفعہ غسل کرے, تو کیا اس پہ گندگی باقی رہ جائے گی؟ تو کہا نہیں. تو آپ کی میں لاجک مان لیتا ہوں, ایک فجر پڑھ لیں ایک عشاء پڑھ لیں, دن کے دونوں کناروں پہ 2 غسل کر لیں تو کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی. بیچ کی 3 نمازیں وہ تو فرض کی گئی ہیں نا, وہ تو سر مسئلہ یہ نا کہ جب وہ کی گئی ہیں تو یہاں بھی کیا گیا نا. جب آپ فضیلت لے رہے ہیں 27 گنا کی اور آپ کہہ رہے ہیں وہ ادا ہو گیا, ادھر بھی مقصد تو جسم سے میل دور کرنا تھا نا. ایک بندہ رات کو سونے سے پہلے عشاء پڑھ لے تو وہ نے اس نہر میں غسل کر لیا, اس کے گناہ دھل گئے, کوئی میل باقی نہیں رہا. تو پھکی کا جواب پھر چھڑول کا جواب چھڑول سے ہی ہوتا ہے نا. جب علمی بات ہوگی تو پھر علمی جواب دیا جائے گا. اچھا کسی بھی وجہ سے میں اگر گھر میں نماز پڑھتا ہوں فرض نماز, اور گھر میں اس وقت وائف ہیں یا دوسرے لوگ موجود ہیں, تو کیا میں جماعت کرا سکتا ہوں؟ جماعت کروانی چاہیے. سکتا کیوں ہے؟ اگر آپ کی جماعت مسجد سے رہ گئی ہے تو آپ اپنی وائف کو اپنے بالکل پیچھے کھڑے کریں اور جماعت کروائیں فرض نماز میں. ہاں کیوں نہیں. اچھا فرض نماز میاں بیوی ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, پیچھے ہی کھڑی ہوگی. اقامت بھی ضروری ہے. اقامت سنت ہے. اور نوافل میں نہیں, نوافل کے لیے نہیں. اقامت از دا پروٹوکول آف جماعت کا پروٹوکول ہے. یا جیسے بخاری میں حدیث آتی ہے کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ. ہاں تو وہ والی حدیث تو یہ ہے کہ اس کے پاس تو کوئی آپشن موجود نہیں ہے نا, اس نے یہ کرنا ہے کہ جماعت کو وہاں قائم کرنا ہے. یا کسی بستی میں صرف ہے ہی مسلمان ایک ہے, وہ پھر اذان بھی دے, اقامت بھی دے, اونچی آواز میں بلند آواز میں وہ کرے, بالکل ٹھیک ہے, اس کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا خواتین اگر اپنی جماعت کراتی ہیں گھر میں تو کرا سکتی اس کا مطلب ہمیں ان کو اس کی طرف راغب کرنا چاہیے یا نہیں؟ مطلب ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھروں میں خواتین بھی جماعت کرا رہی ہیں, راغب کریں یا نہ کریں؟ یہ مستحب ہی ہوگا صرف. اس مستحب تو ابھی آپ نے بتایا تھا کوئی چیز نہیں ہوتی. نہیں مستحب اس اعتبار سے نہیں. مستحب میں نے یہ کہا تھا کہ جو انہوں نے ڈیفائن کیا نا وہ والی چیز مستحب نہیں ہوتی. مستحب ذرا ایک ٹرم ہے نا, آپ اس کو ٹرم کے طور پہ لے لیں کہ میں کہوں گا کہ افضلیت والا کام ہوگا. ادروائز اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں مشروع نہیں کیا کہ اس کی ترغیب دلائی. مطلب ہم راغب نہ کریں. عورتوں کی امامت کر سکتی ہیں, ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ عورت کہاں کھڑی ہوگی؟ وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں کتنے صحابہ کے اور تابعین کے اس میں یعنی ملتے ہیں آثار کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت امامت کروائے گی نا تو وہ صف کے اندر ہی کھڑی ہوگی, ڈسٹنگوش ہو کے آگے کھڑی نہیں ہوگی, ساتھ ہی کھڑی ہوگی. جی ساتھ, بالکل بھی فرق نہیں پڑے گی, ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, ساتھ ہی کھڑی ہوگی. اچھا اب میں امامت کرا رہا ہوں, میری بیوی میرے ماں کھڑی ہوئی, بہن کھڑی ہے, اقامت پڑھیں گے وہ؟
اقامت آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ان سے بھی پڑھوا سکتے ہیں، خود بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں یہ بڑا عجیب چیز ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام کسی اور بندہ نے اقامت پڑھنی، امام خود اذان اقامت خود بھی کر سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں. اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ اب جیسے بہت سے لوگوں نے آفس میں انتظام کیا ہوا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور جماعت وہیں آفس میں کرا لیتے ہیں، تو اس میں کیا وہ مسجد کا درجہ ہو جائے گا اس کا، اگر اس کے لیے انہوں نے ایریا ہی وقف کر دیا کہ یہاں کے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے کیا وہ مسجد کہلائے گی؟ دیکھیں ایک مسجد بیت کا کانسیپٹ بھی ہے نا. بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں ایک جگہ پہ نماز پڑھ لیں، ہم اس کو مسجد بنا لیں گے تاکہ گھر کی عورتیں وہاں نماز پڑھیں. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں نفلی نماز ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں بھی جماعت کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی اہمیت کی طرف. تو وہ اب مسجد بیت بنائی جاتی تھی گھروں کے اندر. وہ کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ گھر میں بچے ہوتے ہیں، ان کے ایشوز ہوتے ہیں، بعض اوقات کہیں پہ وہ پیشاب کر دیتے ہیں. پھر وہ گھر میں ایسی جگہ مخصوص ہونی چاہیے کہ جہاں پہ نماز پڑھی جائے عورتوں کے لیے. پرانے زمانے میں وہ لکڑی کے جائے نماز بنائے رکھے ہوئے ہوتے تھے لوگوں نے، وہ اس لیے رکھے ہوتے تھے تاکہ پروٹوکول کے ساتھ ایک وہ جگہ ہو جائے کہ وہاں پہ لوگ نماز پڑھیں. تو وہ اس طرح گھر کے اندر کوئی جگہ مخصوص کرتا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے.